بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلے درس میں سود کے متعلق پڑھا تھا، سود کی تباہ کاریاں، سود کی نحوست کے متعلق اور سودی معاملات کے اندر لین دین کرنے والے کے بارے میں جو قرآن و احادیث کی روح سے جو سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں ان کا ذکر پڑا تھا۔ آج کی آیات میں تجارت اور سود میں فرق اس کا ذکر ہوگا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ رب العزت ہر کافر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ پچھلی آیت میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ سود اور صدقات اور اسی طرح سود اور بے شرا، ان میں فرق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، خرید و فروخت تجارت کو اللہ رب العزت نے حلال کیا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ چونکہ سود کے اندر ظلم ہے، سود کے اندر اس سودی کاروبار، سودی لین دین کرنے والے کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے، انجام بد ہے اس کا، جبکہ تجارت کے اندر جو نفع ہے اس کی اجازت اس لیے ہے کہ اس سے نظام معیشت چلتا ہے۔ اگر تجارت کے نفع سے بھی روک دیا جائے تو پھر معیشت کا پہیہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اسی طرح تجارت کے نفع کے اندر عام لوگوں کی مصلحت ہے، اس بنا پر اس کو حلال کیا گیا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی ای یذہب، اللہ سود کو لے جاتا ہے، یعنی سود کے معاملہ سے کمایا ہوا مال اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے؟ امام بغوی نے لکھا ہے، حافظ ابن کثیر کے اندر، اما بأن یذہبہ بالکلیۃ من ید صاحبہ، کہ سود کو اللہ مٹا دیتا ہے، ختم کرتا ہے، لے جاتا ہے، یا تو اس سود کے مالک کے قبضہ سے مکمل طور پر اس کا مال ختم ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال اس کا ختم ہو جاتا ہے، او یحرمہ برکۃ مالہ، یا یمحق اللہ الربا کا مطلب یہ ہے کہ سود کی وجہ سے اس کے مال کی برکت ختم ہو جائے گی، وہ مال کی برکت سے محروم ہو جائے گا۔
فلا ينتفع به، اور اس سے وہ کسی قسم کا نفع حاصل نہیں کر سکے گا، سود کے مال سے نیکی کا نفع حاصل نہیں کر سکے گا۔ بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه في الآخرة، بلکہ دنیا کے اندر بھی اس کے سود کے مال کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس پر عذاب ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے مواخذہ ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ یمحق اللہ الربا کا مطلب یہ ہے لا یقبل منہ صدقۃ ولا حجا ولا جہادا ولا صلۃ، سود والے بندے کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، سود والے بندے کا حج قبول نہیں کیا جاتا، سود والے کا جہاد بھی قبول نہیں، اور سود والے کی صلہ رحمی کے اوپر جتنا بھی مال خرچ کرنا ہے صلہ رحمی کے معاملات کے اندر بھی وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنا یہ خطرناک معاملہ ہے سود کا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ کس حد تک؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا الربا وَإِن کثر، ربا کا مال اگرچہ بہت زیادہ ہو جائے، فَإِلَىٰ قَلَّ، آخر کار اس نے قلیل ترین ہو جانا ہے، وہ کمی کی طرف جائے گا۔ الربا وَإِن کثر، سود کا مال اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ فَإِلَىٰ قَلَّ، قلت کی طرف، کمی کی طرف جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ، سود کی وجہ سے کسی کا مال کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، ما احد اکثر من الربا، سود کی وجہ سے جتنا بھی مال کسی کا کثیر ہو جائے، لیکن فرمایا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ، آخر کار اس کے سود کے مال کا انجام برا ہے، اور اس سودی بندے کا بھی انجام برا ہے کہ اس کا مال قلت کی طرف جائے گا، اس کا مال قلیل ہوگا، اور مال اس کا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں سود کی وجہ سے مال بڑھا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے۔ صدقے کے اندر برکات ہیں، جیسے پیچھے بھی 2 رکوعات کے اندر گزرا کہ صدقہ کے اندر اللہ رب العزت کس حد تک اس کی برکت بندے کو عطا فرماتا ہے۔ صدقہ کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ کی برکت سے اسے بلائیں ٹالتی ہیں، صدقہ کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی اس صدقہ کی نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ صدقہ کو یربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کوئی بندہ ایک کھجور کے برابر، من تصدق بعدل تمرۃ، ایک کھجور کے برابر کسی نے صدقہ کی، لیکن شرط یہ ہے وہ صدقہ کرے کہاں سے؟ من کسب طیب، اپنے پاکیزہ مال سے، پاک مال سے وہ صدقہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا لا یقبل اللہ الا الطیب، کیونکہ اللہ پاک ہے، وہ پاک ہی قبول کرتا ہے۔ تو جب کوئی اپنے پاک مال سے ایک کھجور کے برابر اگر کوئی صدقہ کرے گا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَقْبُلَهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے دائیں دستے مبارک سے اس کا صدقہ کھجور کے برابر پاکیزہ حلال مال سے کیا ہوا اللہ قبول کرتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اللہ اس کھجور کے برابر صدقے کو لے کر اس صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس صدقہ کو اللہ بڑھاتا ہے۔
ثم یربیہا، اس کی پرورش کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنے جانور کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، حتی یکون مثل الجبل، یہاں تک کہ اللہ اس کی پرورش صدقہ جو کھجور کے برابر کیا تھا پرورش کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مثل اس کا صدقہ ہو جاتا ہے، کیا تھا اس نے کھجور کے برابر، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے صدقے کی پرورش کرتا ہے تو وہ صدقہ بڑھتے بڑھتے پہاڑ کے مطابق، ایک حدیث پاک میں فرمایا مثل الاحد، احد پہاڑ جتنا اللہ اس کے صدقے کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ سود اور صدقہ کے اندر یہ فرق ہے کہ سود کو اللہ مٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ رب العزت بڑھاتا ہے۔ اور یہاں پر حافظ ابن کثیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے یہ صرف سود ہی نہیں، کوئی بھی مال حرام ہے وہ اس کے اندر یہی صورت آئے گی، یمحق اللہ، اس مال حرام کو اللہ مٹاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مال میرا ضائع ہو رہا ہے، اس کا مال غیر شرعی کاموں میں خرچ ہو جاتا ہے، اس کا مال لٹ جائے گا، اس کا مال گم ہو جائے گا، اس کو نہیں محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ مال اس کا کم ہوتا جائے گا۔ اور پھر حافظ بن کثیر نے فرمایا کہ یہ سود کی صرف یہی نحوست نہیں کہ سود کا صرف مال حرام ہے، کہتے ہیں کوئی بھی مال حرام ہے اس کے اندر برکت اٹھا لی جاتی ہے، ہر مال حرام کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی نحوست پائی جاتی ہے اس مال والے کے لیے۔ انہوں نے ایک مثال بھی دی، فرماتے ہیں ان عمر وهو یومئذ امیر المؤمنین خرج الی المسجد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، آپ مسجد کی طرف تشریف لائے، فرآ طعاما منصورا، تو وہ مسجد کی طرف آئے تو انہوں نے راستے میں مسجد کے قریب دیکھا بہت سا غلہ اناج بکھرا ہوا، وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، فقال ما ھذا الطعام، فرمایا یہ غلہ اناج یہ کہاں سے آیا، یہ کیسا ہے؟ قالوا جلب الینا، لوگوں نے کہا یہ یہاں بیچنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ قال بارک اللہ فی وفی من جلبہ، تو آپ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر بھی، اس مال میں بھی برکت دے، اور جس نے یہاں بھیجا ہے بیچنے کے لیے اس کو بھی برکت دے۔ قالوا یا امیر المؤمنین، انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین انہا ذا قد احتکرہ، یہ مال آپ کو پتہ ہے کون سا ہے؟ یہ غلہ اناج، یہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، یہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، کہ ذخیرہ کیا ہوا مال لوگوں سے نفع اٹھانے کی خاطر اس کو ذخیرہ کیا گیا تھا۔ قال فمن احتکرہ، کس نے ذخیرہ کیا، کون ہے؟ قالوا فروخ مولا عثمان و فلان مولا عمر، لوگوں نے کہا ایک تو حضرت عثمان کا آزاد کردہ غلام ہے، اس کا نام فروخ ہے، اور ایک وہ فلاں جو آپ کا غلام جس کو آپ نے آزاد کیا تھا، یہ ان دو آزاد شدہ غلاموں کا ہے مال۔ فارسل الیہم، آپ نے پیغام بھیجا ان کی طرف، فرمایا بلاؤ ان کو۔ جب ان کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا ما حملکما احتکار طعام المسلمین، کس چیز نے تمہیں مسلمانوں کے مال پر ذخیرہ کرنے کے لیے ابھارا، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم مسلمانوں پر مال کو، غلے کو، اناج کو ذخیرہ کر لو، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا؟ قال یا امیر المؤمنین نشتری باموالنا ونبیع، وہ کہنے لگے امیر المومنین ہم اپنے پیسوں سے یہ غلہ خریدتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ ہم نے اپنے مال سے خریدا ہے اور خرید کر ہم بیچتے ہیں۔ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من احتکر علی طعام المسلمین،
جس بندے نے مسلمانوں کا غلہ اناج اس کو ذخیرہ کیا، ضربہ اللہ بالافلاس او بجزام، اس ذخیرہ اندوز ذخیرہ کرنے والے کو یا تو اللہ رب العزت افلاس غربت کے اندر مبتلا کرے گا، او بجزام، یا اللہ اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کرے گا جس نے ذخیرہ اندوزی کی۔ فقال فروخ عند ذلک، جو فروخ آزاد شدہ غلام تھا حضرت عثمان کا، اس نے کہا واحد اللہ و اواحدک اللہ اعود فی مالہ فی طعامہ ابدا، اس فروخ غلام نے کہا کہ میں اللہ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں آئندہ میں کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا۔ وقال غلام مولا عمر، اور جو حضرت عمر فاروق کا آزاد کردہ غلام تھا اس نے پھر وہی جملہ بولا، نشتری باموالنا ونبیع، ہم تو اپنے پیسوں سے اپنے مال سے غلہ خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ فقال ابو یحییٰ، اس روایت کو جو راوی ابو یحییٰ ہیں وہ کہتے ہیں فلقد رأیت مولا عمر مجزوما، پھر میں نے دیکھا حضرت عمر فاروق کا جو آزاد کردہ غلام تھا اس کو کوڑ کی مرض ہوئی اور گلیوں میں وہ پھرتا ہوتا تھا، کوڑ کے مرض کے اندر وہ مبتلا ہوا، جزام کے مرض میں وہ مبتلا ہوا۔ تو کوئی بھی ذریعہ مال حرام کا ہے، اس کے اندر اس مال حرام کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس بندے کے اوپر نحوست ضرور چھائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ سود، اور سود کے اندر معاملہ ایسا ہے، اس کے متعلق تو مفسرین نے مثال دی ہے جوع القلب کے ساتھ۔ جوع القلب کی بیماری ہے ایک، کہ جس بندے کو یہ بیماری لگتی ہے وہ یہ بھوک کی بیماری ہوتی ہے، جوع القلب، کہ وہ بندہ کھاتا رہتا ہے، ظاہری طور پر اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی، ایسی بیماری کو کہتے ہیں جوع القلب۔ تو مفسرین فرماتے ہیں سودی بندے کا معاملہ ایسا ہے، سود والا مال کی لالچ اور دنیا کی لالچ میں اس طرح گم ہو جاتا ہے جیسے جوع القلب بیماری میں جو بندہ مبتلا ہو، وہ کھاتا رہتا ہے، اس کو بھوک رہتی ہے، بھوک ختم نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ طعام کھانا کھا کے اس کا پیٹ آگے نکل آتا ہے، اس سے اس بوجھ کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے باوجود کھانے کی اس کو طلب رہتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہی حال سود والے کا ہے کہ اس سود کی نحوست کی وجہ سے دنیا کے مال کے اندر اس کی لالچ بڑھتی رہتی ہے، جو سود کھاتا ہے مال کی رغبت اور لالچ بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ آخرت کے اندر اس کا معاملہ یہی ہوگا جیسے وہ پچھلی آیت کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ان سے کھڑا نہیں ہونے ہوگا، قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے سود کھانے والے۔ تو ان کا معاملہ سود کھانے والوں کا یہ ہے کہ وہ سود کی نحوست کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ لیکن جو بندہ تجارت کا معاملہ اپناتا ہے اور صحیح انداز میں تجارت کے اصول و قواعد اپنا کر شرعی تقاضے پورے کر کے جو بندہ تجارت کا ذریعہ اختیار کرتا ہے تو یہ انبیاء صلحاء کا طریقہ رہا ہے، تو اس تجارت کے معاملات میں جو پڑتا ہے شرعی تقاضے پورے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت عطا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی اچھائیاں اور بہتریاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سودی معاملات اور سودی لین دین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔